عبادت گاہ بھی ہے، وہ پارلیمنٹ بھی ہے، وہ دارالحکومت بھی ہے، وہ دارالشفا بھی ہے، وہ دارالمشورہ بھی ہے۔ گویا اصل اسلامی بنیادی مرکز مسلمان کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ ایک طرف کوئی ذکر و اذکار مشغول ہے، کوئی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، ایک طرف صفہ کے چبوترے پر اور وہاں بھی بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے، وفود روانہ کیے جا رہے ہیں، فریادی آ رہے ہیں، ان کی دادرسی ہو رہی ہے، تعمیر معاشرہ کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، سب کچھ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد سے کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ وقال تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ برادران اسلام، ہم لوگ اس وقت مسجد میں ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد معاشرے کے، مسلم معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں مسجد کے تعلق سے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے کردار پر بہت جگہوں پر گفتگو ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے خالصتاً للہ مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو پہلا کام آپ نے مسجد کی تعمیر کا کیا۔ پہلے پڑاؤ پر قباء میں جہاں آپ ٹھہرے، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہاں آپ نے مسجد تعمیر کی۔ اور اس مسجد کے بارے میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے گویا اس نے عمرہ کر لیا، عمرہ کا ثواب اسے ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہجرت کے سفر میں جہاں جا کر کے بیٹھی اللہ کے اشارے پر، اللہ کے حکم پر، اس جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جگہ قرار دیا اور وہاں مسجد تعمیر کی۔ جہاں جہاں اسلام پھیلا، مسلمان پہنچے، مسلمان حکمران گئے، نئی آبادی بنی، نیا شہر بسا، سب جگہ پہلے نقشے میں مسجد کی جگہ رکھی گئی، اس لیے کہ مسجد ہی اسلامی معاشرے کا، مسلم معاشرے کا قلب ہے، وہی پاور ہاؤس ہے، اسی سے معاشرے کو انرجی ملتی ہے، اسی سے معاشرے کو رہنمائی ملتی ہے۔ مسجد سے مسلمان کا تعلق کمزور ہو جائے تو اس کا تعلق ایمان سے کمزور ہوتا ہے، اس کا تعلق انسانیت سے کمزور ہوتا ہے، پھر اور طرح کی کمزوریاں در آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مسجد سے جوڑا، روز بار 5 مرتبہ اپنے محلے کی مسجد میں آنے کے لیے کہا، روزانہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے سجدہ ریز ہونے کے لیے کہا کہ مسجد اتنی بڑی چیز ہے۔ اور اگر ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو وہ مسجد صرف 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت کی نمازوں کے لیے نہیں تھی۔ اس مسجد میں نماز کے وقت پر جہاں مسلمان سجدہ ریز ہے اللہ کے حضور، نماز سے فارغ ہو کر ایک طرف کوئی ذکر و اذکار مشغول ہے، کوئی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، ایک طرف صفہ کے چبوترے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بھی بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نماز کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز ہیں، وفود آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے،
وفود روانہ کیے جا رہے ہیں، فریادی آ رہے ہیں، ان کی دادرسی ہو رہی ہے، جنگوں کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تعمیر کے لیے تعمیر معاشرہ کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، سب کچھ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد سے کرتے تھے۔ وہ عبادت گاہ بھی ہے، وہ پارلیمنٹ بھی ہے، وہ دارالحکومت بھی ہے، وہ دارالشفا بھی ہے، وہ دارالمشورہ بھی ہے۔ گویا اصل اسلامی بنیادی مرکز مسلمان کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ مسجد کا یہ کردار بہت زمانے تک آگے تک وہ چلا۔ جب سہولیات اور بڑھ گئیں، کچھ ہمارے پاس الگ سے ایسے وسائل ہو گئے کہ بیت المال کا الگ نظم ہو سکتا ہے، دارالخلافہ الگ بن سکتا ہے، اس کے باوجود معاشرے کی تعمیر کا کردار ہمیشہ مسجد کے محراب و منبر کے پاس رہا۔ کوئی بھی زمانہ ہو، صحابہ کرام کا زمانہ ہو، تابعین کا زمانہ ہو، یہاں تک کہ آج کے زمانے میں ترقی یافتہ ممالک میں جو مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، جو اسلامی مراکز بن رہے ہیں، وہاں ان فرض نمازوں کی ادائیگی کے علاوہ معاشرے کی خدمت کا، معاشرے کی مذہبی سماجی ضروریات کی تکمیل کا، افراد کی ذہن سازی کا، افراد کی دینی تعلیم کا، بچوں کی دینی تعلیم کا، وہاں کی دوسری ضروریات کا، سب چیزوں کا نظم ہے۔ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی ہوئی مسجد نبوی اور حرم شریف مکہ معظمہ، ان دونوں مساجد کی بھی تاریخ معلوم کریں، اور بہت سارے لوگ ہم میں سے وہاں دیکھ کر کے آئے ہیں ان عظیم الشان مساجد کو، حرمین شریفین کو، وہاں بھی یہ کام آج تک ہو رہا ہے۔ مساجد صرف نماز کے وقت پر نہیں کھلتی، نماز کی ادائیگی ایک کام ہے اور معاشرے کی نگہبانی اس مسجد کا دوسرا کام ہے۔ معاشرہ اسی وقت تک صالح رہ سکتا ہے، ترقی یافتہ رہ سکتا ہے، جب تک وہ اپنی مساجد سے جڑا ہوا ہے۔ مساجد ہم لوگوں کے یہاں بھی ہیں، بر صغیر میں بھی ہیں، اور عالی شان مساجد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس طرح کی مسجد بندہ تعمیر کرے گا، خوبصورت مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں ویسا ہی خوبصورت مکان اس کا بنوائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب مسجد کی تعمیر نو میں کچھ توسیع کی اور اس کی چھت وغیرہ ذرا پختہ کرنے کی کوشش کی، کچھ صحابہ نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی جیسی چھت تھی ویسی ہی رہنی چاہیے، آپ تعمیر نو میں تجدید فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث کوٹ کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر کو خوبصورت اور خوبصورتی سے آراستہ کرے گا، اعلیٰ معیار پر اسے بنائے گا، تو جنت میں اس کا گھر اعلیٰ ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارے یہاں جو مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ تو بہت عالی شان ہے۔ ایک مرتبہ آپ گوگل پر مساجد کے صرف نقشے اور تعمیرات کے لیے ایک مرتبہ سرچ کریں، جتنی دنیا کی بہترین عالی شان مساجد ہوں گی، تعمیرات میں آپ شاید مثال قائم کر رہے ہوں گے، خوبصورتی میں، حسن میں، آرائش میں، زیبائش میں۔ تو بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں دل کھول کر اس لیے صرف کرتا ہے کہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام کی خواہش ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی ظاہری زیبائش و آرائش کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو اس کے منبر و محراب کے ذریعے قوم کی خدمت کی تھی۔ ہم لوگ اگر اپنی ان مساجد کو دیکھیں تو ہمارا کردار، ہماری مساجد کا کردار بہت مزمحل ہوتا جا رہا ہے۔ مساجد ہیں، نماز کے وقت کھلتی ہیں، ان کے بعد مقفل ہو جاتی ہیں کہ یہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز کا جب وقت ہوگا، مؤذن صاحب اذان کہیں گے، ہم لوگ جائیں گے نماز پڑھیں گے، مسجد کا کردار ختم۔ بلکہ اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ ان مساجد میں مساجد بنانے والوں کی پسند کے لوگ داخل ہوں گے۔ دروازوں پر یہ بورڈ آویزاں ہے کہ اس مسلک کا، اس جماعت کا، اس مذہب کا آدمی اس مسجد میں اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پر اس کی اجارہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع مسجد میں جو ایک ممبر رکھا تھا، ممبر کا کردار متعین کیا تھا، اس ممبر کو خاموش کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری مسجد نبوی کی تاریخ
اور عہد نبوی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسجد نبوی میں مرد ہوا کرتے تھے، خواتین ہوا کرتی تھیں، بچے ہوا کرتے تھے، تو گویا پورا مسلم معاشرہ مسجد میں حاضر ہوتا تھا اور مسجد سے استفادہ کرتا تھا۔ ان کی صفوں کی ترتیب متعین ہے کہ پہلے آگے مرد کھڑے ہوں گے، ان کے بعد بچے ہوں گے، ان کے بعد عورتیں ہوں گی۔ عہد نبوی میں کبھی بھی کوئی ایسا دن نہیں ہوا، کوئی ایسا موقع نہیں آیا خواتین کو مسجد سے نکال دیا گیا ہو، بچوں کو دھتکار دیا گیا ہو کہ کہاں سے تم چلے آئے، پتہ نہیں پاک کو ناپاک، جو ہماری مساجد میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہی ہمارے ہر درد کا مداوا تھا، ہماری ہر ضرورت کی تکمیل وہاں سے تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کے گھر کو اب جہاں پہنچا دیا ہے، اس کا یہ حق نہیں، اس کا یہ مقام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ قائم کیا ہے، ہمارے لیے اسوہ وہی ہے، ہمارے لیے رہنمائی وہی سے ملے گی، ہماری کامیابی وہی سے۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اختیار کیا ہے اور اسی نقش قدم پر اپنی مساجد کو ظاہری طور پر بھی آراستہ کیا ہے اور اس کے اندرونی کردار کو بھی بحال رکھا ہے۔ مساجد کا یہ اندرونی کردار شعوری طور پر ہمیں بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا کردار بحال ہوگا کہ جس علاقے میں مسجد ہے، جہاں تک اذان کی آواز پہنچ رہی ہے، جس مسلمان کے کان میں یہ آواز پہنچے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کامیابی کی طرف مسلمان کو بڑھنا چاہیے۔ ایسی پکار کے بعد بھی اگر مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھا رہ جاتا ہے، اللہ کی کبریائی سن کر، اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کی شہادت سن کر، کامیابی کا اعلان سن کر بھی اگر مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھا رہ جاتا ہے، گویا وہ ناکامی کو خرید رہا ہے، گویا وہ ناکامی کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ کا منادی یہ اعلان کر رہا ہے کہ کامیابی یہاں ہے، اللہ کے گھر میں آنے میں تمہاری کامیابی رکھی ہے، اور بندہ اپنے گھر میں بیٹھنے کو اگر اپنی کامیابی سمجھتا ہے تو وہ ناکامی کا سودا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مساجد ہم نے بنا رکھی ہیں، مساجد ہمارے پاس افراد ہیں، مساجد مصلیوں کے لیے ترس رہی ہیں، نمازی کے لیے ترس رہی ہیں، سجدہ کرنے والوں کے لیے ترس رہی ہیں۔ تو ہمارے ہر مسلمان کو، ہر بچے کو جس کے کان میں یہ آواز پہنچے، اس آواز پر لبیک کہنا اس کا فرض ہے، اس کو اس کے لیے کوئی رخصت نہیں۔ ایسا نظم ہم کو کوئی بنانا چاہیے کہ جہاں تک یہ آواز پہنچے، ہمارے گھروں میں ہر آدمی اس آواز پر لبیک کہے۔ یہ رخصت جو ہم نے لے رکھی ہے، یہ ہم نے اللہ سے بغاوت کر رکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے یہ رخصت ہمیں عطا نہیں کی۔ یہ اتنی ساری رخصتیں ہم لوگوں کو جو مل گئیں، وہ اس وجہ سے بھی مل گئی کہ بندہ مسجد میں آنے کو سمجھتا ہے خالی خولی 2 رکعت کی ٹکر مارنی ہم گھر میں مار لیں گے۔ کبھی اس کو شکوہ امام صاحب سے ہے، کبھی مؤذن صاحب سے ہے، کبھی کوئی اور بات ہے، چلو اگر یہی کرنا ہے تو ہم گھر میں کر لیں گے۔ اس نے بھی تاریخ پڑھی ہوگی، اسے مسجد کا کردار معلوم ہے، اسے امام کی عظمت معلوم ہے، اسے اذان کی فضیلت اور مؤذن کا مرتبہ معلوم ہے، اسے اس منبر کی عظمت معلوم ہے۔ منبر کا کیا کردار ہے؟ شام کو جو کتاب پڑھی جاتی ہے منبر پر رکھ دی جائے، یہ کتابیں رکھنے کے لیے ہے، چراغ رکھنے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر جو بنایا ہے، یہ منبر ہم لوگوں کی ہفت روزہ کلاس روم ہے۔ ہر ہفتے معاشرے کو منبر سے بتایا جائے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، کیا کام اسے کرنا ہے، اگلے دنوں کیا اس کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے، کیا کام کرنا ہے، جو نقصان ہو رہا ہے معاشرے کا، جو نقصان ہو رہا ہے فرد کا، جو نقصان ہو رہا ہے کسی پڑوسی کا، اس کی تلافی۔ یہ ہفت روزہ رہنمائی کا بنیادی سرچشمہ ہے منبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منبر کے ذریعے وہ انقلاب برپا کیا ہے۔
مسلم معاشرے میں جو تعمیرات، جو ترقیات، جو اصلاحات، جو ویژن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ممبر کا فیض ہے۔ ہم لوگوں نے کیسے ممبر کو خاموش کر دیا کہ جمعہ کا دن آئے گا، امام صاحب کھڑے ہوں گے، وہ 200 سال 400 سال 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب میں سے کچھ پڑھ کر کے سنا دیں گے، وہ خطبہ ہو جائے گا اور اس سے ہمارا فرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب کرام ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ تو دیکھتے تھے کہ معاشرے کی ضرورت کیا ہے اور ممبر سے اس کے لیے رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اس انسٹیٹیوشن کو کس نے خاموش کیا؟ اس پر کس کی سازش نے کام کیا؟ کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس عظیم ادارے کے عظیم اثرات کو سلب کر لیا؟ یہ ممبر کی عظمت تو بحال ہونی چاہیے۔ ممبر کا جو کردار ہے اس کردار کو سلب کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے معاشرے کو جاہل بنانے کے لیے چھوڑ دیا۔ قرآن و سنت کی رہنمائی کا جو بنیادی سرچشمہ تھا اس پر ہم نے قدغن لگا دی۔ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں پورا مسلم معاشرہ آتا تھا۔ پورے مسلم معاشرے سے مراد مرد بھی آتا تھا، عورتیں بھی آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے۔ مرد صاحبان آ جاتے ہیں جمعہ میں زیادہ، باقی وقتوں میں کم، اس میں بھی بوڑھے زیادہ، جوان کم۔ بچے اگر داخل ہو گئے تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کی خواتین کو ہر جگہ جانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ وہ تعلیم کے لیے تعلیم گاہ میں جا سکتی ہیں، علاج کے لیے ہاسپٹل جا سکتی ہیں، ضروریات کے لیے بازار جا سکتی ہیں، نہیں جا سکتی تو مسجد نہیں جا سکتی۔ کس نے روکا ہے خواتین کو مسجد میں آنے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں روکا، بلکہ یہ فرمایا کہ مت روکو مساجد کو میں خواتین کو آنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عیدین کے موقع پر یہ فرمایا کہ خواتین کو عیدگاہوں میں لے آؤ، اگرچہ وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں نہ ہو، تب بھی لے آؤ۔ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا؟ ہم لوگوں کے گھروں کی بہت سی خواتین پیدا ہوئیں، پوری زندگی خدمت کی، 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر پائی اور مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اللہ سے کے پاس چلی گئی۔ یہ کیسا جبر ہے کہ ایک بار بھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، ایک بار بھی جمعہ کا خطبہ نہیں سنا، ایک بار بھی عیدین کی نماز میں شریک نہیں ہوئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجد کا جو کردار ہے وہ یہیں ختم نہیں ہوتا کہ روز کی 5 وقت کی نماز ہو جائے، جمعہ اور عیدین کا خطبہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو 24 گھنٹہ آباد رہتی تھی اور ہر وقت کسی نہ کسی طرح کی مشغولیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی بہت تعریف کی جو اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کو جو آباد رکھتے ہیں، اصلاً یہی ایمان والے ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ مومنانہ شان بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ مومن ڈرتا ہے تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے الہ سے، اپنے معبود سے ڈرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ،
جو یہ کردار پیش کرے گا، مسجدوں کو آباد کرے گا، اسی کے بارے میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پائے گا، ہدایت یاب ہوگا۔ ہدایت کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ ہدایات یاب ہونے کی اگر خواہش ہے تو مسجد کا آباد کرنے والا بنے۔ مساجد آباد ہوں گی روز آنا کی تعلیم کے نظم سے۔ آپ کی مساجد میں درس قرآن کا نظم ہو، درس حدیث کا نظم ہو، اذان سیکھنے کا نظم ہو، نماز سکھانے کا نظم ہو، بچوں کی تعلیم کا نظم ہو، بڑوں کی تعلیم کا نظم ہو، وقتاً فوقتاً سماجی مسائل پر گفتگو ہو۔ آپ کے ہاں محلے میں مسائل میں کسی طرح کے کوئی نزاع ہے، تصفیہ ہے، خاندانی مسائل ہیں، اس کی تصفیہ کے لیے آپ کی کمیٹی ہو۔ آپ کی مسجد آپ کے محلے کی سماجی خدمات کا مرکز ہو، نکاح کا مرکز ہو، انتقال کے بعد کے جو وسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ مساجد میں مہیا ہوں۔ یہ کام میرے بھائیوں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کام وہ ان باتوں میں آئے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مساجد کو آباد کریں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ مساجد اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ہیں۔ اس سے زیادہ ہمیں اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی ہماری مساجد اور ہمارے منبر آزاد ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق مساجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اصلاح کا، معاشرے کی اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، دنیا تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سے اسلامی ممالک کو بھی یہ آزادی حاصل نہیں۔ آپ کو کب تک یہ آزادی حاصل ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے یہ جو مہلت ہمیں نصیب ہے، اس مہلت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ شعوری طور پر ہم سب لوگ اپنے محلے کے جن مساجد سے بھی وابستہ ہوں، اپنی مساجد میں مسجد کا کھویا ہوا یہ عظیم کردار واپس لانے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس امت کی جو رفعت تھی، عظمت تھی، جاہ و جلال تھا، وہ واپس آئے، تو میرے بھائیوں یہ مسجد کے راستے سے واپس آئے گا۔ مسجد کی عظمت واپس ہوگی تو ہماری عظمت واپس ہوگی۔ اس لیے شعوری طور پر ہمیں اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جس مسجد میں اس وقت موجود ہیں، اس مسجد کے نظم کی شدید خواہش ہے کہ اس مسجد کو وہ مثالی مسجد بنائے۔ جو کردار کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو کردار مسجد نبوی کا تھا، جو کردار مثالی مساجد کا ہے، اس کردار کا نمونہ یہ مسجد بھی بنے۔ اس کے لیے نظم کو بھی کوشش کرنی پڑے گی، اور سکھانے والا اگر یہاں بیٹھا ہے، سیکھنے والے کے لیے بھی آنا پڑے گا، معاشرے کی بھی کو بھی اس میں تعاون کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس عظیم گھر کی عظمت کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنی اس عظیم گھر کا جو حقیقی کردار رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کردار بحال کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد کا معاشرے پر جو اثر ہے اور معاشرے کی تعمیر میں جو کردار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کا آباد کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کی تعمیر میں، اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے نظم میں، اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کو آباد کرنے میں اپنا فراخ دلانہ تعاون پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر۔